السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ارشد ندیم جنہوں نے 92.97 تھرو پھینک کر پیرس اولمپکس میں جو ریکارڈ قائم کیا، 118 سال کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، 92.97۔ ایسی صورتحال میں ظاہر اولمپکس پورے ورلڈ اس میں شامل ہوتا ہے، پوری دنیا آتی ہے اس میں، تو پاکستان کے ارشد ندیم نے پاکستان کو گولڈ میڈل، نہ صرف گولڈ میڈل دلوایا بلکہ ایک عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا۔ پیرس اولمپکس 2024 میں جو تھرو پھینکی انہوں نے 92.97، اس کا ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ اب اس کو کون توڑتا ہے آگے چل کے یہ وقت بتائے گا۔ تو یہ یقیناً پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت آپ کے خوشی کا مقام ہے۔ گیم ایسی چیز ہے کہ جب بھی، یعنی آپ دیکھتے ہیں کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، ایون اسکواش تھا، کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں پاکستان کی جیت ہوتی ہے انٹرنیشنلی، تو وہ پوری دنیا میں اس کو جب یہ جیت پاکستان وہاں جھنڈا اوپر ہوتا ہے تو پوری قوم مسرت کا اظہار کرتی ہے، ایک ہو جاتی ہے، پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ارشد ندیم، اس سے پہلے پاکستان نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا، پھر T20 کا ورلڈ کپ شاید 2009 سمتھنگ میں جیتا۔ اسکواش جہانگیر خان بڑے میچز انہوں نے جیتے، بڑا نام تھا۔ تو پاکستان نے کھیل کے چند شعبوں میں بہت نام پیدا کیا، ان میں کرکٹ بھی ہے، ہاکی بھی ہے، ظاہر ہے شہناز خان، میں کس کا نام لوں، اصلاح الدین صاحب کا لوں، حنیف خان صاحب کا لوں، شہناز شیخ صاحب کا لوں، یا آپ کے ظہیر عباس کا لوں، عمران خان کا لوں، محسن خان کا لوں، حنیف محمد کا لوں، سرفراز نواز کا لوں، آپ کے بے شمار پاکستانی، ماجد خان کا نام لوں، پاکستان کے بے شمار ہیروز ہیں، صادق محمد ہیں، تسلیم عارف ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو دنیا میں ریپرزنٹ کیا، پاکستان کو دنیا میں روشناس کرایا۔ کھیل کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ اگر پاکستان پہچانا جاتا ہے دنیا میں تو وہ کھیل کے، اور خاص طور پہ دو کھیل جو ہیں اس سے بہت زیادہ پہچانا گیا، ایک کرکٹ اور ایک ہاکی، تیسرا ایک اسکواش۔ اب اولمپک گیمز میں، یہ جو اولمپک گیمز ہوا پیرس میں، اس میں ارشد ندیم نے جو 92.97 کا ہدف طے کیا اور میٹر یہ تھرو پھینکی، یہ ایک بہت کامیاب تھے اور بھارت کو اس میں شکست دی۔ ایک تو بھارت کو جب آپ شکست دیتے ہیں تو آپ کی پاکستانیوں کے اندر اور بھارت میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ پاکستانی کو شکست دیتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر فرض کیجئے پاکستانی بھارت کو شکست دیتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ورلڈ کپ کا فائنل اتنی امپورٹنٹ حیثیت نہیں رکھتا ہے جتنا پاکستان بھارت کا میچ ہوتا ہے، اور اگر پاکستان بھارت کو ہرا دے یا بھارت پاکستان کو ہرا دے اور ورلڈ کپ میں باہر بھی ہو جائے تب بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا۔ تو اتنی زبردست آپس میں ٹینشن ہوتی ہے، جس طرح اور دوسرے ممالک میں بھی ہے، یو کے، انگلینڈ اور آسٹریلیا وغیرہ کے درمیان، نیوزی لینڈ وغیرہ کے سلسلے میں بھی نظر آتی ہے۔ بہرحال تو اس آپ کے اولمپکس میں 2024 میں ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ بھارت کو فائنل میں شکست دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، پوری پاکستانی قوم ایک ہو گئی۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ سرکاری لیول پر بھی، غیر سرکاری لیول پر بھی، مختلف جگہوں پر ارشد ندیم کو بانٹ رہے تھے۔ کوئی صوبوں کے لحاظ سے بانٹ رہا تھا، کوئی جماعت کے لحاظ سے بانٹ رہا تھا، کوئی زبان کے لحاظ سے بانٹ رہا تھا،
کوئی کسی اور کے لحاظ سے بانٹ رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ارشد ندیم کو ہم نے سپورٹ کیا, کوئی کہتا ہے ارشد ندیم کو اوپر لانے والے ہم تھے, کوئی کہتا ہے ارشد ندیم کو انہوں نے خراب کیا, کوئی کہتا ہے انہوں نے ارشد ندیم سے اختیارات چھینے. کیا یہ وقت ایسا ہے جب قوم کو جوڑ رہا ہے ایک شخص کھیل کی بنیاد پر, ہم اور آپ جس میں بہت اہم ترین لوگ بھی شامل ہیں, ایسی باتیں کریں جس سے ارشد ندیم کا یہ جو قومی آپ کی جو محبت اجاگر ہوئی ہے, پاکستان کا جھنڈا اوپر ہوا ہے اور پاکستان میں ایک متحد ہوا ہے, اس کو آپ اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کا سپورٹر ہے, یہ فلاں جماعت کا سپورٹر ہے اور یہ فلاں صوبے کا آدمی ہے. میرا خیال ہے یہ نہ صرف ارشد ندیم کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جو لوگ بھی ارشد ندیم کی جیت کو تقسیم کر رہے ہیں مختلف طریقے سے, مختلف جماعتوں کے طریقے سے, مختلف صوبوں کے بنیاد پہ, مختلف آپ کے زبان کی بنیاد پر, اس وقت ارشد ندیم پاکستان کا ہیرو ہے, پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جذبہ لے کے ہمیں آنا چاہیے, یہ سوچے بغیر کہ ارشد ندیم کو کس نے پروموٹ کیا, ارشد ندیم کا ساتھ کس نے دیا, ارشد ندیم کے ساتھ کون کھڑا ہوا, ارشد ندیم کو پیچھے سے سپورٹ کس نے دیا, آگے سے سپورٹ کس نے دیا, ارشد ندیم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. یہ وقت نہیں ہے یہ سب بات کرنے کا, یہ وقت ہی نہیں ہے. اس وقت تو صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ارشد ندیم پاکستان جیتے ہیں اور پاکستان پوری دنیا میں اس آپ کے اولمپک پیرس اولمپکس میں نمبر 1 آیا ہے اس تھرو میں, اور اس کا روح رواں ارشد ندیم ہے جس کے پیچھے پوری پاکستان قوم کی دعائیں ہیں. اور آج پوری پاکستانی قوم بلا رنگ و نسل, صوبے, زبان, جماعت ارشد ندیم کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے. ماضی میں بھی ہوا, لیکن جب ہم بانٹ لیتے ہیں اور ہم بیچ میں آ جاتے ہیں اور اپنے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں, گویا ہم نہ صرف ارشد ندیم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو ایک جگہ کا حصہ بنا دیا جائے, بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ اس قومی سوچ کو ہم یہاں توڑیں. تو یہ ایک میسیج تھا. میں نے کہا کہ اس موقع پہ ارشد ندیم کو ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے ہم سب کو مل کر اس کی اس جیت کو قومی سوچ کے ساتھ منانا چاہیے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.